ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور ہماری ویڈیوز کو لائک اینڈ شیئر کرنا نہ بھولیں۔ ایپیسوڈ 7، آواز لبابہ حیدر، پیشکش میر کارون۔ وہ 2 آدمی تھے اور دونوں کے پاس رائفلیں تھیں۔ ان میں سے ایک رائفل تانے کھڑا رہا اور دوسرا میرے قریب بیٹھ کر میرے پیروں کی رسی کھولنے لگا۔ یہ تمہارے لیے آخری موقع ہے، تمہارے صرف پیر کھولے جا رہے ہیں۔ اگر تم نے اس مرتبہ کو گڑبڑ کرنے کی کوشش کی تو تمہیں بے دریغ گولی سے اڑا دیا جائے گا، اس لیے اگر تمہیں اپنا جیون پیارا ہے تو کوئی ایسی ویسی حرکت کرنے کی کوشش مت کرنا۔ میں نے کوئی جواب دینا مناسب نہیں سمجھا۔ میرے پیر کھول کر اس نے مجھے سہارا دے کر اٹھایا اور لالٹین بجھا دی۔ پھر وہ دونوں مجھے دھکے دیتے ہوئے کمرے سے باہر لے آئے۔ ہم اس مکان سے نکل کر درختوں کے جھنڈ کی طرف آ گئے، جہاں جانکی بھی دوسری 2-3 عورتوں کے ساتھ موجود تھی۔ ببلی اس کی ٹانگوں سے لپٹی رو رہی تھی۔ ببلی کو دیکھ کر میرے دل پر گھونسا سا لگا۔ کیا اسے پتا چل گیا تھا کہ اس کی ماں اس سے ہمیشہ کے لیے بچھڑ چکی ہے؟ وجے ٹھاکر کے آدمی اونٹوں پر کجاوے کس رہے تھے اور وجے خود ایک طرف کھڑا احکامات جاری کر رہا تھا۔ تھوڑی ہی دیر بعد شیلا مائی بھی مکان سے نکل کر سامنے آ گئی۔ اس نے ایک بڑی سی پوٹلی اٹھا رکھی تھی۔ جانکی اور دوسری عورتوں کو مختلف اونٹوں پر بٹھایا جانے لگا۔ دونوں آدمی بھی مجھے دھکیلتے ہوئے ایک اونٹ کی طرف لے گئے۔ اونٹ کے قریب پہنچ کر میں نے غیر ارادی طور پر بائیں طرف دیکھا اور ٹھٹک گیا۔ چند گز آگے مجھے جھاڑیوں میں ایک پیر نظر آیا۔ میں اس طرف چلنے لگا۔ مجھے روکا نہیں گیا اور پھر جھاڑیوں کے قریب پہنچ کر میں کانپ اٹھا۔ ناہید کی برہنہ لاش جھاڑیوں میں پڑی ہوئی تھی۔ اس کا جسم گولیوں سے چھلنی تھا۔ زخموں سے بہنے والا لہو جم کر سیاہ ہو چکا تھا اور میرا خیال تھا کہ لاش اکڑ چکی تھی۔ اس کی آنکھیں کھلی ہوئی تھی۔ مجھے یوں لگا جیسے وہ میری طرف دیکھ رہی ہے۔ یہ سفاکی اور بربریت کی انتہا تھی۔ اس کو دیکھن سے دل بھر گیا ہو تو چلو بھایا۔ آواز سن کر میں نے مڑ کر دیکھا۔ وہ گن مین رائفل لیے میرے قریب کھڑا تھا۔ ہم اونٹوں کے قریب آ گئے۔ سب لوگ اونٹوں پر بیٹھ چکے تھے۔ جانکی اور وہ تینوں عورتیں الگ الگ اونٹوں پر تھیں۔ ان کے ساتھ ایک ایک آدمی بھی پیچھے بیٹھا تھا۔ وجے ٹھاکر نے ایک اونٹ پر ببلی کو سنبھال رکھا تھا، جو بری طرح روتے اور چیختے چلاتے ہوئے مچل رہی تھی۔ میرے ہاتھ پشت سے کھول کر آگے باندھ دیے گئے۔ چل بھایا، پینٹ اس اونٹ پر۔ میرے ہاتھ تو کھول دو۔ اونٹ پر کیسے بیٹھوں گا؟ نہ بھایا، یہ غلطی میں نہیں کر سکتا۔ یہ ادھر پیر رکھ کر اوپر چڑھ جا اور کجاوے کو یہاں سے پکڑ لے۔ میں اونٹ پر کسے ہوئے کجاوے کو دیکھنے لگا۔ اس پر 2 آدمیوں کے بیٹھنے کی گنجائش تھی۔ میں لکڑی پر پیر رکھ کر اوپر چڑھ گیا اور دوسرا پیر دوسری طرف لٹکا لیا۔ میرے شتربان نے منہ پر ڈھاٹا باندھ لیا اور میرے پیچھے بیٹھ کر اونٹ کی نکیل کی رسی پکڑ لی اور رسی کو جھٹکے دیتا ہوا ہش ہش کرنے لگا۔ رسی کھینچنے سے اونٹ بلبلا اٹھا اور پھر ایک جھٹکے سے اٹھ گیا۔ دوسرے اونٹ بھی بلبلاتے ہوئے اٹھ گئے۔ میں نے گردن گھما کر دیکھا۔ تمام آدمیوں نے اپنے چہروں پر ڈھاٹے باندھ لیے تھے۔ ان کی صرف آنکھیں نظر آ رہی تھیں۔ دن کا اجالا پھیل رہا تھا۔ اونٹ اس نخلستان سے نکل کر مشرق کی طرف چلنے لگا تھا۔ میں نے ایک مرتبہ مڑ کر ان جھاڑیوں کی طرف دیکھا جہاں ناہید کی بے کفن لاش پڑی تھی۔ پھر میں سیدھا ہو کر بیٹھ گیا۔ اونٹ کی بے ڈھنگی چال سے زوردار جھٹکے لگ رہے تھے۔ نخلستان بہت پیچھے رہ گیا تھا۔ اونٹ ایک قطار میں چلتے رہے۔ سامنے افق پر سرخی پھیل رہی تھی۔ دن کے وقت صحرا میں سفر کرنا آسان نہیں تھا۔ جیسے جیسے سورج بلند ہوتا جائے گا، ریت بھی تپتی چلی جائے گی۔ پھر سورج نکل آیا۔ دھوپ کی روپھیلی کرنیں شروع میں تو بہت بھلی لگیں، لیکن پھر ان کی حدت بڑھتی چلی گئی اور بدن میں سوئیاں سے چبھتی محسوس ہونے لگی۔ ہم مشرق کی طرف سفر کر رہے تھے۔ دھوپ براہ راست چہروں پر پڑ رہی تھی۔ ہمارے چاروں طرف تاحد نگاہ ریگستان پھیلا ہوا تھا۔ 1 گھنٹہ گزر گیا۔ مجھے یوگا کی پریکٹس تھی اور میں گھنٹوں ایک ہی اسٹانس میں بیٹھا رہ سکتا تھا، لیکن یہاں ایسی صورتحال نہیں تھی۔ اونٹ کے جھٹکوں کی وجہ سے میری کمر دکھنے لگی تھی۔ دھوپ خاصی تیز ہو گئی۔ میرے جسم کا اوپری حصہ برہنہ تھا، اس لیے دھوپ براہ راست سوئیوں کی طرح چبھ رہی تھی۔ پھر شاید قدرت کو ہم پر رحم آ گیا۔ آسمان پر بادلوں کے ٹکڑے تو پہلے سے ہی تھے، لیکن اب وہ ابر پارے آپس میں جڑتے جا رہے تھے اور پھر ہمارے دیکھتے ہی دیکھتے آسمان بادلوں سے ڈھک گیا۔ ہمارے اس قافلے میں 7 اونٹ شامل تھے جو ایک قطار میں چل رہے تھے۔ وجے ٹھاکر کا اونٹ سب سے آگے تھا۔ اس نے چیخ کر کچھ کہا اور اس کے ساتھ ہی بیشتر سواروں نے اونٹوں کی رفتار تیز کر دی۔ میرے اونٹ پر بیٹھے ہوئے آدمی نے نکیل کی رسی کو ایک مخصوص انداز میں جھٹکا دیا۔ اونٹ دوڑنے لگا۔ پہلے تو مجھے ہلکے ہلکے جھٹکے لگ رہے تھے، لیکن اب میں باقاعدہ اچھل رہا تھا۔ میں نے آگے کو جھک کر لکڑی کو اس قدر مضبوطی سے پکڑ رکھا تھا
کہ میری انگلیوں کے جوڑوں میں درد ہونے لگا۔ عورتوں کی چیخیں فضا میں گونج رہی تھیں، لیکن شتر سواروں پر ان کا کوئی اثر نہیں تھا۔ وہ اونٹوں کو دوڑاتے رہے اور پھر وہ حادثہ پیش آ گیا جس کی شاید میں توقع کر رہا تھا۔ ایک عورت اونٹ سے گر گئی۔ اس کی چیخیں بڑی خوفناک تھیں، لیکن کچھ آگے جا کر اونٹ روک لیے گئے اور 2 آدمی اپنے اونٹوں سے اتر کر اس طرف دوڑے جہاں وہ عورت ریت پر پڑی چیخ رہی تھی۔ یہ وہی عورت تھی جسے اس روز میں نے اپنے ساتھ والے کمرے میں روتے دیکھا تھا۔ یہ غنیمت ہے کہ اسے زیادہ چوٹ نہیں لگی تھی۔ اسے دوبارہ اونٹ پر بٹھا دیا گیا اور قافلہ پھر چل پڑا۔ 3 گھنٹوں کے جان لیوا سفر کے بعد درختوں کا ایک جھنڈ سا نظر آیا۔ یہ کیکر کے درخت تھے جو تقریباً 1 فرلانگ کے رقبے پر پھیلے تھے۔ اس جگہ پانی کا کوئی چشمہ وغیرہ نہیں تھا، لیکن شاید زیر زمین پانی موجود تھا جس سے یہ درخت پرورش پا گئے تھے۔ ان درختوں کے قریب اونٹ روک لیے گئے۔ اونٹوں کے بیٹھنے کا انداز بھی بڑا روفر سا تھا۔ اونٹ جب آگے کی طرف جھکا تو میں منہ کے بل گرتے گرتے بچا تھا۔ درختوں کے اس ذخیرے میں 2-4 نیم کے درخت بھی تھے۔ ہم ان درختوں کے نیچے بیٹھ گئے۔ جانکی اپنے اونٹ سے اترتے ہی میری طرف دوڑی، لیکن اسے میرے قریب آنے کا موقع نہیں دیا گیا۔ وہ مجھ سے چند فٹ دور بیٹھ گئی۔ شیلا مائی نے اپنی پوٹلی کھولی۔ اس میں روٹیاں بندھی ہوئی تھیں۔ ان کے ساتھ مرچوں کا اچار تھا۔ اس نے 1-1 روٹی ہم سب میں تقسیم کر دی۔ ہر روٹی پر اچار کی 1 مرچ بھی رکھ دی گئی تھی۔ میرے ہاتھ اس وقت بھی نہیں کھولے گئے تھے، البتہ جانکی کو اجازت دی گئی کہ وہ مجھے اپنے ہاتھ سے روٹی کھلا دے۔ جانکی میرے نزدیک آ گئی۔ آج کئی روز بعد مجھے جانکی کو دیکھنے اور اس سے بات کرنے کا موقع ملا تھا۔ اس کا چہرہ ستا ہوا تھا اور آنکھوں میں ویرانی سی تھی، لیکن میرے سامنے آ کر وہ اپنے ہونٹوں پر خفیف سی مسکراہٹ لانے میں کامیاب ہو گئی۔ ہم انگریزی میں باتیں کرنے لگے۔ ناہید کی افسوسناک موت پر ہم دونوں نے اپنے دلی جذبات کا اظہار کیا اور ببلی کے بارے میں باتیں کرتے رہے کہ اس کا کیا ہوگا۔ ببلی وجے ٹھاکر کے پاس ہی بیٹھی روٹی کھا رہی تھی۔ وجے نے نہ جانے اس بچی پر کیا جادو کیا تھا کہ وہ ہمیں بھول کر اس کے پاس ہی بیٹھی رہی تھی۔ باتوں باتوں میں نے محتاط الفاظ میں جانکی سے وہ سوال بھی پوچھ لیا جو کافی دیر سے میرے ذہن میں کلبلا رہا تھا۔ جانکی کے ہونٹوں پر مسکراہٹ آ گئی۔ پھر اس نے بتا دیا کہ وہ ان وحشیوں کے ہوس سے محفوظ ہی رہی ہے۔ میرا خیال تھا کہ شاید جانکی کو علم ہو کہ ہمیں کہاں لے جایا جا رہا ہے، لیکن اسے بھی کچھ نہیں معلوم تھا۔ تقریباً آدھے گھنٹے بعد ہمارا کارواں ایک بار پھر چل پڑا۔ ہم لوگ صبح 6:30 بجے کے قریب اس نخلستان سے روانہ ہوئے تھے۔ 1 بجے کے قریب ایک گھنے جنگل میں داخل ہو گئے۔ تقریباً 6 گھنٹوں کے سفر میں ہمیں کوئی ایسی آبادی دکھائی نہیں دی، یا پھر یہ بات تھی کہ یہ لوگ قصداً ایسے راستے پر چلتے رہے جہاں آبادی ہی نہ ہو۔ اس جنگل سے مجھے اندازہ ہوا کہ شاید اس کے دوسری طرف کوئی آبادی ہو، کیونکہ جنگل میں جانے والے راستوں پر ٹائروں کے نشان بھی نظر آ رہے تھے، جس سے اندازہ لگایا جا سکتا تھا کہ یہاں مختلف گاڑیوں کی آمد و رفت بھی ہوتی رہی ہے۔ ہم جیسے جیسے آگے بڑھ رہے تھے جنگل گنجان ہوتا جا رہا تھا، لیکن بالآخر ہم آدھے گھنٹے بعد ایک کھلی جگہ پر نکل آئے، اور پھر میری آنکھیں حیرت کے باعث کھلی کی کھلی رہ گئیں۔ وہ بہت شاندار اور وسیع و عریض عمارت تھی۔ اس کی بیرونی 4 دیواری کو دیکھ کر ہی اندازہ لگایا جا سکتا تھا کہ عمارت کے ارد گرد کئی ایکڑ زمین گھیری گئی تھی۔ عمارت کا گیٹ کسی پرانے قلعے کی طرح تھا جو اس وقت بند تھا۔ وجے اپنے اونٹ سے اتر کر گیٹ کے قریب پہنچ گیا اور ذیلی گیٹ کھٹکھٹانے لگا۔ وہ دروازہ فوراً ہی کھل گیا۔ اس سے برآمد ہونے والا آدمی بھی شکل و صورت سے ڈاکو ہی لگتا تھا۔ اس کے کندھے پر آٹومیٹک رائفل لٹکی ہوئی تھی۔ وجے ٹھاکر کچھ دیر اس سے بات کرتا رہا، پھر اس شخص نے اندر جا کر گیٹ کا ایک حصہ کھول دیا اور ہمارا قافلہ اندر داخل ہو گیا۔ 4 دیواری کے اندر کا منظر میرے لیے اور بھی حیران کن تھا۔ فصیل کے ساتھ ساتھ اندر کی طرف لاتعداد کمرے بنے تھے جن کے سامنے برآمدے بھی تھے۔ سامنے بہت شاندار عمارت تھی جس کے سامنے ایک وسیع و عریض بارہ دری بنی ہوئی تھی، اور اس کے اطراف میں کسی اسٹیڈیم کی سیٹوں کی طرح سنگ مرمر کی سیڑھیاں بنی ہوئی تھیں۔ میرا خیال تھا کہ اس 12 دری میں کوئی کھیل تماشے ہوتے ہوں گے، اور چاروں طرف وہ سیڑھیاں تماشائیوں کے بیٹھنے کے لیے لگائی گئی تھیں۔ اس فصیل کے اندر پورا شہر آباد تھا۔ درمیان میں بہت وسیع و عریض میدان تھا جہاں تھوڑے تھوڑے فاصلے پر اونٹ اور گھوڑے وغیرہ بندھے ہوئے تھے۔ اس میدان کے ایک طرف گاڑیوں کی پارکنگ کے لیے جگہ تھی جہاں اس وقت 10-12 لینڈ کروزر قسم کی قیمتی گاڑیاں کھڑی تھیں۔ فصیل کے ساتھ ساتھ واقع بہت سے کمرے آباد تھے۔ ہر طرف لوگوں کی چہل پہل نظر آ رہی تھی۔ گیٹ سے ایک آدمی وجے ٹھاکر کے اونٹ کے ساتھ ساتھ چل رہا تھا جو بالآخر ایک جگہ رک گیا۔ ہمارا قافلہ بھی وہاں رک گیا۔ اس جگہ کنکریٹ کا ایک چھوٹا سا حوض بنا تھا جس میں پانی بھرا ہوا تھا۔ ہم لوگوں کو اتارنے کے بعد اونٹوں کو اس حوض کے قریب کھوٹوں سے باندھ دیا گیا۔ وجے ٹھاکر اس آدمی کے ساتھ ایک طرف چلا گیا۔ اس کی واپسی تقریباً 10 منٹ بعد ہوئی۔ ایک طرف فصیل کے ساتھ ان کمروں کے سامنے پہنچتے ہی میں اچھل پڑا۔ میرے دل کی دھڑکن تیز ہو گئی۔ ہر تیسرا یا چوتھا کمرہ ایسا تھا جس میں لوہے کی سلاخوں والا دروازہ لگا ہوا تھا، اور ایسے کئی کمروں میں عورتیں اور مرد قید تھے۔ بعض عورتوں کے رونے کی آوازیں بھی سنائی دے رہی تھیں۔ جانکی اور ان تینوں عورتوں کو ایک کمرے میں بند کر دیا گیا۔
बबली भी उनके साथ थी। मुझे एक और कमरे में धकेल कर सलाखों वाले दरवाजे को बाहर से ताला लगा दिया गया। ये कमरा 10 बाय 10 फुट से ज्यादा बड़ा नहीं था। फर्श पर सुर्ख रंग की मैली सी चादर बिछी हुई थी। कमरे में एक अदद बल्ब और छत पर लटका हुआ पंखा देखकर मुझे हैरत भी हुई। शहर से मीलों दूर वीराने में वाक़ उस कमरे में शायद अपना बिजली पैदा करने का जनरेटर लगा हुआ था। मैंने पंखा भी खोल दिया और बल्ब भी जला दिया। उस कमरे में पिछली तरफ भी एक दरवाजा था। वो बाथरूम था जिसमें नलके के नीचे प्लास्टिक की बाल्टी रखी थी। बाथरूम की पिछली दीवार में ऊपर एक रोशनदान भी था जिसमें लोहे की मोटी मोटी सलाखें लगी हुई थी। 6 घंटों तक ऊंट पर मुसलसल सफर ने मेरा अंजर पंजर ढीला कर दिया था। मैं दीवार से टेक लगाकर दरी पर बैठ गया। ये गनीमत था कि उस कमरे में बंद करने से कबल मेरे हाथ खोल दिए गए थे। मेरी कलाइयों पर रस्सी की रगड़ से सुर्ख निशान पड़ गए थे जिनमें जलन सी हो रही थी। मैं सोच रहा था कि ये कौन सी जगह है और हमें यहाँ क्यों लाया गया है। तकरीबन आधा घंटा गुजर गया। मैं सामने वसी और इस मैदान में लोगों को आते जाते देख रहा था। मुझे उन लोगों की सरगर्मियां बड़ी पुरस्कार सी लग रही थी। और फिर एक आदमी दरवाजे के सामने रुक गया। उसके एक हाथ में तारों से बना हुआ छनीका था जिसमें चाय के मुताबिक गिलास रखे हुए थे। उसने एक गिलास छनके से निकालकर सलाखों के अंदर दरवाजे के करीब रखा और जब वो वापस जाने लगा तो मैंने उससे पूछा, ये कौन सी जगह है और यहाँ इतने लोगों को कैद में क्यों रखा गया है? वो शख्स पहले तो मुझे ऊपर से नीचे तक देखता रहा, फिर बोला, क्या तुझे नहीं मालूम? नहीं। ये गुलामों की मंडी है भाया। ये जो कैदी है ना, सब कनीज़ और गुलाम है। इन्हें नीलामी के लिए यहाँ लाया गया है और तुम भी उनमें से एक हो। विजय ठाकुर इस मर्तबा बड़ी अच्छी चीजें लेकर आया है और तुम्हारे जैसा जवान तो मैंने आज तक नहीं देखा। विजय ठाकुर रोकड़ा कमा कर ले जाएगा इस बार। मैं सन्नाटे में रह गया। दिमाग इस तरह सुन हो गया जैसे बर्फ जम गई हो। मुझे उस शख्स की बातों का यकीन नहीं आ रहा था। आज के जदीद दौर में कनीजों और गुलामों की तिजारत। लेकिन उस शख्स ने कुछ गलत भी नहीं कहा था। यहाँ जो कुछ दिखाई दे रहा था उससे उसकी बातों की तस्दीक हो रही थी। उस शख्स ने जो कुछ बताया वो बहुत खौफनाक था। उसके कहने के मुताबिक यहाँ हर 3 महीनों बाद कनीजों और गुलामों की मंडी लगती है। बर्दा फरोशों के गिरोह पूरे हिंदुस्तान में सरगर्म अमल रहते हैं। लड़कियों और औरतों को अगवा करके यहाँ लाया जाता है। बाज मर्द भी उनके हत्थे चढ़ जाते हैं, लेकिन ज्यादा तवज्जो हसीन और जवान औरतों पर ही दी जाती है। यहाँ 3 दिन तक मेला सा लगा रहता है। हिंदुस्तान के कोने कोने से दौलतमंद लोग कनीजे और गुलाम खरीदने के लिए यहाँ आते हैं। नीलामी रात के वक्त इस बारादरी में होती है जिसके चारों तरफ खरीदारों के बैठने के लिए सीटें बनी हुई हैं। इंसानों की तो खरीदो फरोख्त जुर्म होती है ना? क्या यहाँ की हुकूमत इनके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं करती? सरकार, मैं तो ये जानता हूँ भाया कि दुनिया के हर मुल्क में इंसानों के खरीदो फरोख्त को संगीन तरीन जुर्म समझा जाता है, पर दुनिया में हर जगह घिनौना कारोबार होता है। अंदाज मुख्तलिफ होते हैं। ये मंडी किसी भी आबादी से मीलों दूर है, मगर सरकार सब कुछ जानती है। कानून की रक्षा करने वालों को भत्ता मिलता है तो वो उसके खिलाफ कार्रवाई क्यों करेंगे? यहाँ तो नेता भी आते हैं और खूबसूरत कनीजे खरीद कर ले जाते हैं। तुम चाय पियो भाया, ये सब कुछ मत सोचो। तुम्हारी तकदीर पर तो मुहर लग चुकी है। सोचना अब तुम्हारा काम नहीं रहा। वो शख्स चला गया। मैं देर तक बैठा इस सूरत हाल के बारे में सोचता रहा। मेरे दिमाग में अब भी सनसनाहट सी फैली हुई थी और मैं सोच रहा था कि क्या मेरी कहानी यहीं पर खत्म हो जाएगी। नखलिस्तान में मैं फरार होने की कोशिश कर चुका था, लेकिन मुकद्दर ने साथ नहीं दिया था और यहाँ तो कोई ऐसा चांस भी नजर नहीं आ रहा था। शाम का अंधेरा फैलने लगा। वक्त की रफ्तार जैसे थम सी गई थी। मैं सलाखों के पास बैठा बाहर देखता रहा। लोगों की सरगर्मियां बढ़ गई थीं। 2 कारवां और यहाँ आए थे। लोगों के शोर के साथ ऊंटों की बिलबिलाहट की आवाजें भी फिजा में गूंज रही थीं। मैंने 3 और शानदार गाड़ियां पार्किंग एरिया की तरफ जाते हुए देखी। ये खरीदारों की गाड़ियां थीं। उनके लिए रिहाइश का इंतजाम भी इमारत के मरकजी हिस्से में था। उन लोगों को हाथों हाथ लिया जा रहा था। शाम का अंधेरा फैलने लगा। वसी और इस मैदान और इमारत के मुख्तलिफ हिस्सों में बरकी कुमकुमे जगमगा उठे। लोगों की सरगर्मियां कुछ और तेज हो गईं। 8 बजे के करीब वही आदमी मेरे लिए खाना लेकर आया। पीतल के थाल में 2-2 रोटियां रखी थी। एक कटोरी में पानी की तरह मूंग की पतली सी दाल और दूसरी कटोरी में आलू की भुजिया थी। अभी मैं खाना खा ही रहा था कि विजय ठाकुर दरवाजे के सामने नमूदार हुआ। उसके हाथ में काले रंग की एक बनियान और एक नेकर थी जो उसने सलाखों से अंदर फेंक दी। रोटी खाकर नहा लेना और एक कपड़े पहन लेना, उसने कहा और रुके बगैर वापस लौट गया। और फिर तकरीबन 2 घंटों बाद मुझे राइफलों की जद पर नीलाम घर की तरफ ले जाया गया। उस वक्त मेरे पैर भी खुले हुए थे और हाथ भी आजाद थे।
میرے ہاتھ اس لیے نہیں باندھے گئے تھے کہ شاید انہیں یقین تھا کہ 20 لوگوں کی موجودگی میں کوئی گڑبڑ کرنے کی کوشش نہیں کروں گا۔ وہ منظر دیکھ کر میری آنکھیں مارے حیرت کے پھٹی رہ گئیں۔ بارہ-دری بقع نور بنی ہوئی تھی۔ چاروں طرف سیٹوں پر دولت مند لوگ بیٹھے تھے جو خوبصورت کنیزیں اور غلام خریدنے کے لیے ہندوستان کے دور دراز شہروں سے یہاں آئے تھے۔ اس وقت بارہ-دری کے وسط میں ایک نہایت خوبصورت عورت کھڑی تھی۔ اس کی عمر 30-32 سال رہی ہوگی۔ اس کے جسم پر نہایت مختصر سا لباس تھا۔ وہ خوفزدہ ہرنی کی طرح سہمی ہوئی تھی۔ اس کے قریب ہی ایک دراز قامت شخص کھڑا تھا جس نے زرق برق مقامی لباس پہن رکھا تھا۔ وہ اس حسینہ کی تعریف میں زمین و آسمان کے غلابے ملا رہا تھا۔ اس کے حسن و شباب کی تعریفوں کے پل باندھنے کے ساتھ ساتھ وہ اس کے جسم کے مختلف حصوں کو چھو رہا تھا، اور وہ عورت ایسے ہر موقع پر اپنا بدن چرانے کی کوشش کر رہی تھی۔ اور پھر اس کی بولی لگنے لگی۔ بولی دینے والے اپنی جگہ سے اٹھ کر آتے، اس حسینہ کے بدن کو ٹٹول کر دیکھتے اور بولی لگا کر اپنی جگہ پر چلے جاتے۔ 1 گھنٹے میں 3 لڑکیاں نیلام ہو گئیں۔ ان کی قسمت کے سودے ہو گئے۔ وہ ایک ہاتھ سے دوسرے ہاتھوں میں منتقل ہو گئیں۔ آدھی رات کے قریب 2 غلام بھی نیلام ہوئے اور پھر مجھے بارہ-دری میں لایا گیا۔ میں نے محسوس کیا کہ میرے وہاں آتے ہی کچھ ہلچل سی مچ گئی۔ مکھیوں کی بھنبھناہٹ کی طرح سرگوشیاں ابھرنے لگی۔ نیلامی کی آواز لگانے والے کو غالباً میرے بارے میں سب کچھ بتا دیا گیا تھا۔ وہ اپنی جڑب زبانی سے مجھے سپرمین ثابت کرنے کی کوشش کر رہا تھا۔ میرے جسم کے مختلف حصوں پر ہاتھ مار کر میرے اندر بھری ہوئی طاقت اور میرے فولادی جسم کے بارے میں بتا رہا تھا۔ اس نے مجھے یوسف ثانی کا نام بھی دیا۔ وہ جو کچھ بھی کہہ رہا تھا کچھ غلط نہیں تھا۔ گوری چٹی رنگت، دراز قامت اور ابھرے ہوئے مسلز، میرے جسم پر سیاہ رنگ کی نیکر اور بنیان تھی جو خاص طور پر پہنائی گئی تھی۔ اس مختصر ترین لباس میں میرے مسلز کچھ اور بھی نمایاں ہو گئے تھے۔ 1-2 آدمیوں نے میرے قریب آ کر مجھے اس طرح ٹٹولا جیسے قربانی کا بکرا خریدنے سے پہلے ٹٹولا جاتا ہے۔ میں اپنے آپ میں ایک عجیب سی کیفیت محسوس کر رہا تھا۔ میرا جی چاہ رہا تھا کہ میں یہاں سے بھاگ جاؤں۔ ہو سکتا ہے میں ایسا کر بھی لیتا، مگر جانکی کے بغیر میں اس کا تصور بھی نہیں کر سکتا تھا۔ اسی دوران میں وجے ٹھاکر بھی اوپر آ گیا۔ وہ مسکراتی ہوئی نظروں سے کبھی مجھے دیکھتا اور کبھی چاروں طرف بیٹھے ہوئے لوگوں کو دیکھنے لگتا۔ دوسرا شخص میرا ایک ہاتھ اوپر اٹھاتے ہوئے کہہ رہا تھا، سنیاسی واسودیو کو آپ سب لوگ جانتے ہیں۔ بہت سی نظروں سے تلاش بھی کر رہی ہوں گی، پر آج وہ یہاں نہیں ہے۔ آپ لوگ جانتے ہیں کہ واسودیو ایک بپھرا ہوا سانڈ تھا۔ وہ 4 آدمیوں کے قابو میں بھی نہیں آتا تھا، مگر یہ نوجوان، یہ ہے وہ نوجوان جس نے 2 منٹ میں واسودیو کی گردن مروڑ دی اور اسے نرک میں پہنچا دیا۔ ایک بار پھر سرگوشیوں کی بھنبھناہٹ سنائی دینے لگی۔ میرے دماغ میں آندھیاں سی چلنے لگی۔ اس آدمی نے سب کے سامنے مجھے قاتل ثابت کر دیا تھا۔ وہ کہہ رہا تھا، اس کا خریدار وہی ہوگا جو اسے سنبھال سکے۔ ہے کوئی ایسا دل والا جو اس شیر کو اپنے گھر دے جا سکے؟ میری بولی 25,000۔ سرگوشیوں کی بھنبھناہٹ ایک بار پھر فضا میں ارتعاش پیدا کرنے لگی۔ 50,000! ایک طرف سے یہ کھنکتی ہوئی نسوانی آواز سنتے ہی سناٹا سا چھا گیا۔ خاموشی اس قدر گہری تھی جیسے وہاں زندگی کا وجود ہی نہ ہو۔ سب لوگ مڑ کر اس طرف دیکھنے لگے اور پھر وہ خاموشی زیادہ دیر تک برقرار نہ رہ سکی۔ میں نے چونک کر اس آواز کی طرف دیکھا۔ اس کے ساتھ ہی مجھے سینے میں سانس رکتا ہوا محسوس ہونے لگا۔ میری بولی لگانے والی اپنی جگہ سے اٹھ رہی تھی۔ میں نے زندگی میں بڑی حسین عورتیں دیکھی تھیں، اور بعض تو ایسی تھیں جن پر نظر پڑتے ہی دل میں کچھ ہونے لگتا تھا، مگر یہ تو کچھ اور ہی چیز تھی۔ کسی اپسرا نے عورت کا روپ دھار لیا تھا۔ 6 فٹ کے قریب قد، بھرا بھرا سے ڈول جسم، غزال جیسی موٹی موٹی سیاہ آنکھیں، سیب جیسے گال اور گلاب کی پنکھڑیوں جیسے سرخ ہونٹ۔ اس کا لباس بھی عجیب تھا، جس سے بدن کے نشیب و فراز بہت نمایاں ہو رہے تھے۔ اس کے چہرے پر شاہانہ تمکنت اور کھڑے ہونے کا انداز بڑا دل فریب تھا۔ وہ پروقار انداز میں چلتی ہوئی بارہ-دری میں آ گئی۔ چند لمحے میرے قریب کھڑی بڑی دل فریب نظروں سے میرے سراپے کا جائزہ لیتی رہی، پھر ہاتھ بڑھا کر بازو کے مسل ٹٹولنے لگی۔ لوگوں کی سرگوشیاں اب بھی جاری تھیں۔ میں 3-4 گھنٹوں سے یہاں کنیزوں اور غلاموں کو نیلام ہوتے دیکھ رہا تھا۔ بعض حسین ترین عورتوں کی بھی نیلامی ہوئی تھی، لیکن کسی کے لیے کوئی بھی 5,000 سے زیادہ بولی نہیں لگا سکا تھا، اور اس افسرا نے میرے لیے ڈبل بولی لگا کر لوگوں کو حیران کر دیا تھا۔ غالباً چمگوئیاں اسی سلسلے میں ہو رہی تھیں۔ ہیرے کی قدر جوہری پہچانتا ہے، یہ ہیرا صرف 50,000 میں، کوئی اور ہے قدردان؟ 60,000۔ ایک اور مردانہ آواز سنائی دی۔ سب لوگ مڑ کر اس طرف دیکھنے لگے۔ بھاری بھرکم اور اونچے لمبے قد کے مالک اس شخص نے راجستھانی لباس پہن رکھا تھا۔ سر پر گلابی رنگ کی پگڑی تھی۔ شان بڑھانے کے لیے کمر کے ساتھ میان میں تلوار بھی لٹکی ہوئی تھی۔ 1 لاکھ۔
میرے قریب کھڑی ہوئی حسینہ بولی۔ اس بار پھر سناٹا چھا گیا۔ 1.25 لاکھ۔ اس کے حریف نے 25,000 بڑھا دیے۔ 2 لاکھ۔ حسینہ نے 75,000 کا اضافہ کر دیا۔ اس کے ہونٹوں پر بڑی دل فریب مسکراہٹ بکھر گئی تھی۔ 2.5 لاکھ۔ حریف نے نئی بولی لگائی۔ سناٹا برقرار تھا۔ لوگ حیرت سے ایک دوسرے کی طرف دیکھ رہے تھے۔ میں نے ایک طرف کھڑے وجے ٹھاکر کی طرف دیکھا۔ اس کی بانچیں کھلی جا رہی تھیں۔ 3 لاکھ۔ حسینہ نے بولی لگائی اور مسکراتی ہوئی نظروں سے میری طرف دیکھنے لگی۔ دھنیہ واد روپمتی جی۔ حریف نے دونوں ہاتھ جوڑ دیے۔ بولی 3 لاکھ پر رک گئی۔ روپمتی نام کی افسرہ نے فاتحانہ انداز میں چاروں طرف دیکھا، ایک مسکراتی ہوئی نگاہ میرے چہرے پر ڈالی اور پروقار انداز میں قدم اٹھاتی ہوئی اپنی جگہ پر واپس لوٹ گئی۔ بولی لگانے والا اشتعال دلانے والے انداز میں بولی بڑھانے کی آواز لگاتا رہا، لیکن سناٹے میں کوئی اور آواز سنائی نہیں دی۔ اس نے بولی روپمتی کے نام پر ختم کر دی اور میرے گلے میں نصف انچ موٹی سیاہ رسی کا توق پہنانے کے لیے آگے بڑھا تو روپمتی اپنی جگہ سے اٹھ کھڑی ہوئی۔ نہیں، اس کی ضرورت نہیں ہے، اسے میرے آدمیوں کے حوالے کر دو۔ نیلام ہو جانے والی ہر عورت اور مرد کے گلے میں اس قسم کا توق پہنا دیا جاتا تھا، لیکن روپمتی نے مجھے غلامی کا توق پہنانے سے منع کر کے بھی لوگوں کو حیرت میں ڈال دیا تھا۔ 2 لمبے تڑنگے آدمی بارہ دری میں آ گئے اور مجھے دونوں باہوں سے پکڑ کر عمارت کے اندر لے گئے۔ اندر سے بھی عمارت بہت شاندار تھی۔ کئی راہداریوں سے گھومتے ہوئے وہ ایک کمرے کے سامنے پہنچ کر رک گئے۔ دروازہ کھول کر مجھے اندر دھکیلا اور دروازہ بند کر کے باہر سے تالا لگا دیا۔ کمرے میں قالین بچھا تھا، فرنیچر نام کی کوئی چیز نہیں تھی۔ میں دیوار سے ٹیک لگائے بیٹھا صورتحال پر غور کرنے لگا۔ یہاں آنے کے بعد جانکی کو مجھ سے الگ کر دیا گیا تھا اور مجھے کچھ علم نہیں تھا کہ اس کی بولی مجھ سے پہلے لگ چکی تھی یا اس کی نیلامی ابھی باقی تھی۔ میرے ذہن میں روپمتی کا خیال ابھرا۔ وہ بلا شبہ دنیا کی حسین ترین عورت تھی۔ اس نے مجھے 3 لاکھ میں خریدا تھا، مگر روپمتی نے مجھے خریدا کیوں ہے؟ یہ سوالیہ نشان بار بار میرے ذہن میں ابھر رہا تھا۔ ابھی میں سب کچھ سوچ ہی رہا تھا کہ باہر قدموں کی آواز سنائی دی جو دروازے کے سامنے آ کر رک گئی۔ چند سیکنڈ کے بعد دروازہ کھلا اور کسی نے ایک عورت کو اندر دھکیل دیا۔ دروازہ دھڑ سے بند ہو گیا۔ وہ عورت منہ کے بل قالین پر گری۔ اس کے منہ سے ہلکی سی چیخ نکل گئی اور جب اس نے اپنا چہرہ اوپر اٹھایا تو میں اچھل پڑا۔ وہ جانکی تھی۔ جانکی نے بھی میری طرف دیکھا اور پھر ہم دونوں والہانہ انداز میں ایک دوسرے کی طرف لپکے۔ ہم اس طرح ایک دوسرے سے لپٹ گئے جیسے صدیوں سے بچھڑے ہوں۔ میں نے جانکی کو اپنے آپ سے الگ کیا تو اس کی آنکھیں بھیگی ہوئی تھیں۔ وہ چند لمحے میری طرف دیکھتی رہی اور پھر مجھ سے لپٹ گئی۔ اسی لمحے دروازہ کھلا۔ روپمتی دروازے میں کھڑی عجیب سی نظروں سے ہماری طرف دیکھ رہی تھی۔ اس کے چہرے پر عجیب سے تاثرات ابھر آئے تھے اور آنکھوں میں وحشت ناچ رہی تھی۔ روپمتی کو اس طرح اچانک سامنے دیکھ کر میرا دل یک بار کی اچھل پڑا۔ میں نے جانکی کو خود سے الگ کرنے کی کوشش کی، مگر اس نے میرے گرد اپنی باہوں کا حصار کچھ اور مضبوط کر دیا۔ اس کا چہرہ دوسری طرف تھا، اس لیے وہ روپمتی کو نہیں دیکھ سکی تھی۔ میں نے روپمتی کی طرف دیکھا۔ اس کی آنکھوں میں وحشت بڑھ گئی تھی، چہرے پر تناؤ صاف طور پر محسوس ہو رہا تھا۔ میرے دل میں ایک عجیب سا خوف جاگ اٹھا۔ میں اب روپمتی کا زرخرید غلام تھا۔ وہ میرے ساتھ کچھ بھی سلوک کر سکتی تھی، لیکن میں روپمتی سے خوفزدہ نہیں تھا۔ خوفزدہ تو میں ان حالات سے تھا جنہوں نے مجھے ایک عورت کی غلامی میں دے دیا تھا۔ میں تو سمجھ بیٹھا تھا کہ اب میں جانکی کی صورت کبھی نہیں دیکھ پاؤں گا۔ غلاموں اور کنیزوں کے خریدار مختلف شہروں سے آئے ہوئے تھے۔ مجھے روپمتی نے خریدا تھا اور اس کمرے میں آنے کے بعد میں یہی سوچتا رہا تھا کہ جانکی کا خریدار نہ جانے کون ہوگا۔ اس کا میں کبھی سراغ نہیں لگا سکوں گا۔ لیکن پھر قسمت نے ایک عجیب کرشمہ دکھایا۔ جانکی کی بولی بھی روپمتی نے ہی جیتی اور قدرت نے ایک بار پھر مجھے اس سے ملا دیا۔ لیکن اب روپمتی کو سامنے دیکھ کر میرے دل میں اچانک یہ خوف اجاگر ہو گیا کہ کہیں جانکی کو مجھ سے دوبارہ الگ نہ کر دیا جائے۔ سب سے خوفناک بات یہ تھی کہ ہمیں اس طرح ایک دوسرے سے لپٹے دیکھ کر روپمتی یہ سمجھی تھی کہ ہم ایک دوسرے کے لیے اجنبی نہیں ہیں اور اس حقیقت کا انکشاف ہمارے لیے نقصان دہ ثابت ہو سکتا تھا۔ روپمتی کے عقب میں 2 ہٹے کٹے راجپوت کھڑے تھے جو مجھے اس کمرے میں ڈال کر گئے تھے۔ وہ دونوں بھی تعجب خیز نگاہوں سے ہماری طرف دیکھ رہے تھے اور پھر ان میں سے ایک روپمتی کے پہلو سے کترا کر آگے بڑھایا۔ اس کے ساتھ ہی اس نے پتلون کی جیب سے پستول نکال لیا۔ یہ تو میں جانتا تھا کہ وہ مجھے یا جانکی کو گولی نہیں مارے گا۔ پستول اس نے محض ڈرانے کے لیے نکالا تھا، لیکن روپمتی نے بازو پھیلا کر اسے مزید آگے بڑھنے سے روک دیا۔ اس کی نظریں بدستور میرے چہرے پر مرکوز تھیں۔ ہونٹوں پر خفیف سی مسکراہٹ بھی ابھر آئی تھی۔ غالباً اب وہ صورتحال سے لطف اندوز ہو رہی تھی۔ اور ستم کی بات تو یہ تھی کہ جانکی اب تک ان کی موجودگی سے بے خبر تھی۔ جانکی،
ہم اس وقت آنا نہیں ہے، دروازے میں کچھ لوگ کھڑے ہیں۔ میں نے اس کے کان کے قریب سرگوشی کی۔ جانکی یوں اچھل کر مجھ سے الگ ہو گئی جیسے میں نے اسے اپنے قرب و جوار میں کہیں ایٹم بم پھٹنے کی اطلاع دی ہو۔ وہ سنبھل کر پیشہ زدہ نظروں سے روپمتی اور اس کے قریب کھڑے افراد کی طرف دیکھنے لگی۔ اس میں کوئی شبہ نہیں رہا کہ تم دونوں پہلے سے ایک دوسرے کو جانتے ہو اور ایک دوسرے سے پریم بھی کرتے ہو۔ روپمتی کی آواز ابھری۔ میں پریم کو برا نہیں سمجھتی، انسان کو زندگی میں کبھی نہ کبھی کسی نہ کسی سے پریم ضرور کرنا چاہیے، لیکن یہ پریم کتھا اس وقت اچھی لگتی جب انسان آزاد ہو، اس کی زندگی اپنی ہو۔ لیکن جب زندگی کا مالک و مختار کوئی اور ہو، سانسوں کی ڈور کسی دوسرے کے ہاتھ میں ہو، تو پریم کی باتیں بڑی عجیب سی لگتی ہیں۔ پریم تو آزاد فضاؤں کا پنچھی ہے، قید میں رہ کر وہ پرواز نہیں کر سکتا۔ زیادہ فلسفہ بگاڑنے کی ضرورت نہیں ہے۔ جانکی نے روپمتی کی بات کاٹ دی۔ اس کے لہجے میں بے پناہ تلخی تھی۔ آج تم نے دولت کے بلبوتے پر ہمیں خرید لیا ہے، لیکن یہ بات ذہن میں رکھنا کہ کل کو ہم بھی تمہیں اپنے پیر چاٹنے پر مجبور کر سکتے ہیں۔ روپمتی کے چہرے پر شدید تناؤ پیدا ہو گیا۔ اس کی موٹی موٹی آنکھوں میں چنگاریاں سی مچلنے لگی۔ اس سے پہلے کہ وہ کچھ کہنے کے لیے اپنے ہونٹوں کو حرکت دیتی، دوسرا آدمی اس کے عقب سے نکل کر تیزی سے آگے بڑھا۔ اس کے ہاتھ میں بیت کی چھڑی تھی جس کی موٹائی ہاتھ کی چھوٹی انگلی کے برابر اور لمبائی 3 فٹ کے قریب تھی۔ اس نے جانکی کو گستاخی کی سزا دینے کے لیے چھڑی والا ہاتھ اوپر اٹھایا۔ بیت کی لچکدار چھڑی ہوا کو چیرتی ہوئی زوں کی آواز کے ساتھ جانکی کی طرف بڑھی، لیکن اس سے پہلے کہ چھڑی جانکی کے بدن کو چھوتی، میں نے پھرتی سے ہاتھ بڑھا کر چھڑی کو پکڑ لیا اور اس کے ساتھ ہی ایک زوردار جھٹکا دیا۔ اس لمبے تڑنگے شخص کو شاید میری طرف سے اس رد عمل کی توقع نہیں تھی۔ وہ جھٹکا کھا کر اپنی ہی جھونک میں لڑکھڑاتا ہوا سامنے والی دیوار سے جا ٹکرایا۔ میں نے طاقت کا یہ ہلکا سا مظاہرہ اپنی جگہ سے حرکت کیے بغیر بیٹھے بیٹھے ہی کیا تھا۔ چھڑی اب میرے ہاتھ میں تھی۔ میں ایک جھٹکے سے اٹھ کھڑا ہوا۔ دیوار سے ٹکرانے والا وہ شخص بڑی تیزی سے پلٹا تھا۔ اپنی اس توہین پر اس کی آنکھوں میں خون اتر آیا تھا۔ پھر اس نے حیرت انگیز پھرتی کا مظاہرہ کرتے ہوئے میری طرف چھلانگ لگا دی، لیکن مجھ پر حملہ کرنے کی حسرت اس کے سینے میں ہی دم توڑ گئی۔ وہ جیسے ہی میرے قریب پہنچا، میں تیزی سے نیچے جھکا اور اسے دونوں ہاتھوں پر اٹھا کر اچھال دیا۔ وہ دیوار سے ٹکرا کر نیچے گرا۔ اس کے حلق سے تیز کرہ نکل گئی۔ روپمتی کے دائیں جانب کھڑا دوسرا آدمی پستول سنبھال کر تیزی سے آگے بڑھا، لیکن روپمتی نے ایک بار پھر ہاتھ اٹھا کر اسے روک دیا۔ نہیں دیش سنگھ، تم مداخلت نہیں کرو گے۔ مجھے یہ دیکھنے کا موقع دو کہ میں نے اس غلام پر پیسے ضائع تو نہیں کیے، اور تم یہ پستول جیب میں رکھ لو۔ میں کوئی گڑبڑ پسند نہیں کروں گی۔ میرا حریف اب وہی تھا جسے میں نے اٹھا کر دیوار پہ دے مارا تھا۔ اسے اٹھنے میں 2-3 سیکنڈ لگے تھے۔ وہ پورے قد کے ساتھ میرے سامنے کھڑا تھا۔ اس کے چہرے پر شدید تناؤ سا پیدا ہو گیا تھا۔ چھوکرے، تو نے دھرمیش کے ساتھ پنگا لے کر اچھا نہیں کیا۔ میں چاہوں تو 1 سیکنڈ میں تیری ہڈیوں کا سرما بنا سکتا ہوں، لیکن راج کماری جی نے تجھ پر روکڑا خرچ کیا ہے، اور میں نہیں چاہتا کہ وہ روکڑا بدبودار گوشت کا ڈھیر بن جائے۔ تم میرے روکڑے کی پرواہ مت کرو دھرمیش۔ جب اس کی نیلامی ہو رہی تھی تو تم نے وجے ٹھاکر کو کہتے سنا تھا کہ اس نے واسودیو جیسے سانڈ کی گردن بھی 2 منٹ میں مروڑ دی تھی۔ یہ ایک اچھی بات ہے کہ اسے خریدتے اس کی طاقت دیکھنے کا موقع مل رہا ہے۔ تم میرے روکڑے کی فکر مت کرو۔ اگر تم نے اس کی گردن مروڑ دی تو میں تمہاری وہ خواہش پوری کر دوں گی جو اب بھی تمہارے دل میں مچل رہی ہے۔ دھرمیش نے روپمتی کی طرف دیکھا۔ اس کے ہونٹوں پر بڑی دل فریب مسکراہٹ آ گئی۔ اور تم؟ روپمتی میری طرف دیکھتے ہوئے بولی، تم جانتے ہو میں نے تمہیں 3 لاکھ کے عوض خریدا ہے۔ غلام ہو تم میرے۔ تمہیں دیکھ کر میں اندازہ لگا سکتی ہوں کہ تم غلامی کے مفہوم سے بھی آشنا نہیں ہو، لیکن غلاموں کے ساتھ جو سلوک ہوتا ہے تم اس کے تصور سے بھی کانپ اٹھو گے۔ مگر میں تمہیں بھی شروع میں ایک موقع فراہم کر رہی ہوں۔ دھرمیش کو اپنی طاقت پر گھمنڈ ہے۔ اسے آج تک کوئی سورما چھو نہیں سکا، لیکن تم نے اسے اٹھا کر پٹک دیا۔ مجھے تمہاری ادا پسند آئی۔ اگر تم دھرمیش کو پچھاڑنے میں کامیاب ہو گئے تو تمہیں بہت سی مراد مل سکتی ہیں۔ میں دل ہی دل میں مسکرا دیا۔ دھرمیش واقعی سانڈ تھا۔ 6.5 فٹ کے قریب قد، کثرتی بدن اور بازوؤں کے ابھرے ہوئے مسلز۔ اگر اس کا ایک ہاتھ بھی مجھے پڑ جاتا تو میں کئی قلابازیاں کھاتا ہوا دور جا گرتا، لیکن میں سمجھ گیا تھا کہ اس میں صرف طاقت تھی، اس کے استعمال کا سلیقہ نہیں تھا۔ میں یہ بھی جان گیا تھا کہ وہ گرم دماغ کا آدمی ہے۔ ٹھنڈے دماغ کا ہوتا تو اس طرح جانکی کو مارنے کے لیے نہ لپکتا، اور نہ ہی بغیر سوچے سمجھے پلٹ کر مجھ پر حملہ آور ہوتا، جس کی اسے سزا بھگتنی پڑی تھی۔ یہ کمرہ خاصا بڑا تھا۔ دھرمیش مجھ سے تقریباً 8 فٹ دور کھڑا خونخوار نظروں سے میری طرف دیکھ رہا تھا۔ وہ اپنی جگہ پر کھڑا اس طرح ہل رہا تھا جیسے حملہ کرنے کے لیے موقع کی تلاش میں ہو۔ میں اپنی جگہ پر پرسکون کھڑا تھا۔ چھڑی اب تک میرے ہاتھ میں تھی۔
میں نے ایک نظر جانکی کی طرف دیکھا. وہ اپنی جگہ سے اٹھ چکی تھی. میں نے چھڑی اس کی طرف اچھال دی جسے اس نے ہوا میں ہی جھپٹ لیا اور سامنے والی دیوار کے ساتھ لگ کر کھڑی ہو گئی. میرا خیال ہے اس وقت رات کے 3 بجنے والے تھے. باہر غلاموں اور کنیزوں کا نیلام اب بھی جاری تھا. کمرے کے عقبی روشن دان سے لوگوں کی ملی جلی آوازیں سنائی دے رہی تھی اور غالباً کسی کو معلوم نہیں تھا کہ اس کمرے میں ایک خوفناک ڈرامہ شروع ہونے والا ہے. دھرمیش کسی پہلوان کی طرح دونوں ہاتھ سامنے نکالے آگے بڑھنے لگا. شاید وہ اکھاڑے کے پہلوانوں کی طرح کشتی کے شروع میں پنجے لڑانا چاہتا تھا. اس طرح حریف ایک دوسرے کی طاقت کا کچھ اندازہ لگا لیتے ہیں. لیکن میں ایسی حماقت نہیں کر سکتا تھا. یہاں پر ایپیسوڈ 7 کا اختتام ہوتا ہے. آگے کہانی سننے کے لیے ایپیسوڈ 8 سماعت فرمائیں.